اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سورۃ البقرہ کی چند آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ گزشتہ ہفتہ صبر و استقامت سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، جو در حقیقت ایک داعی کے لیے
منصب امامت پر سرفرازی حاصل کرنے والے انسانوں کے لیے لازم و ضروری جب اللہ نے مسلمانوں کو منصب امامت عطا فرما دیا تو ساتھ ہی خبردار اور متنبہ بھی کیا گیا یہ منصب کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے کہ آرام و سکون سے خراٹے لے لیے، بلکہ اس منصب کے ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ کانٹوں اور انگاروں پہ چلنا آپ کا کام ہے، اپنے اور بیگانے آپ کے مخالف ہوں گے، مسائل و علام سے ہم دو چار کی ہے، پریشانیاں بارش کے قطرات کی طرح آپ کے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائے، خوف و ہراس کا ماحول قائم ہوگا، فتنہ و فساد اور بدامنی کا سلسلہ شروع ہوگا، مال میں کمی، جان میں کمی، اولاد میں کمی، افراد میں کمی، کھیتی باڑی میں کمی، پھل فروٹ میں کمی، یہ ساری کمیاں آپ کے سامنے آئیں۔ تو بڑے پہلے بھی یہ بات یاد رکھی جائے، اس منصب کی حصول یابی پر اللہ کی جانب سے آنے والے امتحان اور آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے سورہ بقرہ کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیات کے ہر جملے پر بلکہ ہر لفظ پر کچھ نہ کچھ نقطے ہیں جن کی جانب آپ کی توجہ مبذول کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے استعانت طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ کس طرح صبر سے مدد ملے گی اور نماز سے کیسے آدمی کا تعاون حاصل ہوگا؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سمجھانے والی بات سمجھا دی گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حالات کی ناسازگاری کے ایام میں صبر و نماز سے رشتہ جوڑ کر اللہ کی خصوصی حمایت و نصرت حاصل کرنے کا ایک نسخہ کیمیا کا بنایا۔ اس میں سب سے پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی نگاہ میں جس انسان کا ایمان مسلم نہیں ہے وہ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے خطاب سے خارج ہے۔ گویا بے ایمانوں کو نماز پڑھنے اور صبر کرنے، صبر کے ذریعے سے صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم نہیں ملا۔ مطلب کیا ہوگا؟ ایماندار ہی کو پریشان کیا جائے گا، مصیبتیں انسان کے گلے میں پڑے گی جو ایماندار ہو۔ جب آپ نے اللہ کی الوہیت کا اور ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت کا اور اسماء و صفات میں اس کی یکتائی کا اپنی زبان سے اعلان و اظہار کر دیا تو
تیار رہیے کہ مخالفتیں بھی آپ کی مستقل ہونا شروع ہو جائیں. کہا ایسی گھڑی میں دو چیزیں آپ کو عطا کیا. ایک بیماری ہے جس کی دوا دو. الصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو. کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. آدمی ماں کھانا صبر کر رہا ہے، مدد کیسے ملے؟ پریشانی سے دو چار نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ پریشانی نکل جائے، لیکن اس اسلوب میں اور اس انداز سے قرآن مقدس نے ان دونوں چیزوں کے ذریعے استعانت حاصل کرنے اور مدد طلب کرنے کا درس دیا ہے. بہت ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صبر در حقیقت وہ کلید کامیابی ہے کہ جس کے بغیر کسی بھی میدان میں انسان سرخروئی حاصل نہیں کر سکتا. صبر کا معنی ڈٹ جانا، مقابلہ کے لیے تیار ہو جانا. صبر کا معنی یہ نہیں کہ تماشا لگا دیا دوسرا کام پڑا اس میں مان لیجیے بھائی. یہ اسلام کے اصول نظریہ خلاف ہے. صبر کیا ہے؟ اگر ایک تماچا اگر کسی نے لگایا تو بالکل اسی انداز سے سناٹے دار تماچا بھی رسید کر لیجیے تاکہ آپ کی قوت و توانائی کا اسے احساس ہو جائے اور آئندہ آپ کے خلاف دستگرانی کرنے کے لیے تیاری نہ ہو سکے. یہ صبر کا ہو. استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہیے. یعنی مقابلہ کے لیے کھڑا ہوئے پھر مدد چاہیے. مقابلہ ہی نہیں کیجیے گا بے کا مدد مل جائے گی کیسے ہوگا؟ اس کی مثال بالکل اختصار کے ساتھ افراد کی کمی اور قلت کے باوجود میدان بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سب بندی کرا دی. افراد بھی کم ہیں، سامان ہر گزر بھی نہ دار. مقابلہ کے لیے کھڑا کرایا گیا. پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی اللہم انتہی کھانی اصابت لمدو والتب الہی. یہ مٹھی پر جماعت اگر آج تباہ برباد ہو گئی تو وہ زمین پر کبھی طرح نام لینے والا نہیں. اس نازم انداز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. اس حالات میں پہنچ کے اس کو سمجھنے کی کوشش پہلے تیاری کریں. کیا مطلب ہوا؟ مقابلہ کے لیے ڈٹیے، پھر اس کے بعد اللہ سے مدد مانگیے. تو صبر کر کے، ڈٹ کر کے، مقابلہ کر کے، استقامت کر کے انسان کو مدد حاصل کرنے کا پور سکھلایا گیا اور ترتیب دی. استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہاں صبر کی فضیلت نہیں بتا انشاءاللہ کہ اس کے تذکرہ ہوگا. دوسری چیز اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں. بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں قرآن سے، اور گمراہ ہوتے ہی نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے گمراہی کے اسباب بھی بنتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ظاہری باطنی ہم قسم کی استعانت طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. ایسا نے کہا گیا صبر اور نماز کی تیری مدد مانگو. صبر بھی غیر اللہ، نماز بھی غیر اللہ، اس لیے غیر اللہ سے مدد مانگنا چاہیے. استدلال کی شکل یہ بھی ہے کہ صبر بھی اللہ کے علاوہ ہے، نماز بھی اللہ کے علاوہ ہے، اور ان دونوں سے مدد مانگنے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی پیر ولی فقیر بزرگ سے ہم نے مدد طلب کر لیا اسے پریشانی کیا نہیں. یاد رکھیے گا نہ صبر سے مدد مانگنا ہے نہ نماز سے مدد چاہیے.
یہ دونوں اللہ کی مدد کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ کو مدد ملے گی. کیا؟ پہلے آپ مقابلے کے لیے کھڑے ہوئیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی امید مانیے. اور اگر میدان میں مقابلہ کی نوبت آ گئی اور وقتی طور سے اگر وہاں سے نکل کے الگ ہو کے خارج ہو گئے، پھر مسائل آپ کی صدر میں ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سیاسی عمل اذا حضبه امر فحضر الى الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اس کو حل کرنے کے لیے نماز کی طرف سبقت کرتے، مطلب کیا ہوا؟ نماز میں مشغول ہو کر اپنے سارے غموں کو بھلا دیا کرتے ہیں. آج ہمارا نماز بیٹر کا نام، اس لیے نماز وہ ہے کہ انسان سارے غموں کو، سارے ہم کو، سارے خیالات کو، ساری خرابیوں کو، ساری پریشانیوں کو اس وقت میں دفع کر لے گا جب کہتا اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا احساس کرتے ہوئے، جب اپنا ہاتھ باندھتا اللہ کے سامنے کلیجے میں رکھتے ہوئے اپنے کلیجے کے خطر کو دور کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قلب کی مضبوطی کی دعا کرتا ہے کہ الہی آج بھی وہ طاقت و توانائی ہمیں عطا فرما دے کہ مخالف کی مخالفت کا ہم جواب دے سکیں اور اس کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہو سکیں. ادھر حقیقت نماز کے ذریعے سے یہ دعا مانگی جاتی ہے، اس کے لیے حاصل کیا جاتا ہے. مگر افسوس ہے سوچنے کا دوسرا انداز بھی داعی، دعوت دینے والے حضرات موجودہ دور ان دونوں صفات سے عاری اور خالی نظر اللہ ماشاءاللہ. اگر آپ نے صحیح دعوت دی اور آپ کی مخالفت ہو گئی، آپ برہم ہو جائیں گے، ایسا گرم ہوں گے کہ وہ آپ کے قریب آنے کے لیے تیار بھی آئے، وہ بھی صبر کے خلاف. اس کی تفسیر اس سے پہلے آ چکی ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. داعی کا جو امیر ہوتا ہے، کسی منصب کا جو راہ، کسی منصب کا جو پیشوا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں سے متعلق صاحب امامت کا معاملہ کیا ہوگا؟ بڑا نرم روح ہو، اپنے پبلک کی کچھ باتوں پر نظر انداز کرنے والا بھی، ہر بات میں گری ادھر پکڑ کرنے والا نہ ہو، ورنہ جھنجھلا کر کے لوگ اس کے دربار سے بھاگ جائیں گے اور نتیجے کے طور پہ اکیلا رہے گا. اس کی تفصیل سے پہلے آتی بات چلے گئی. صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہیے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر، برائی سے رک جانا یہ بھی صبر ہے، اور اچھائی کو فروغ دینے میں حالات کی ناسازگاری کا مقابلہ کرنا یہ بھی صبر ہے، اور دعوت دین کے راستے میں مخالفت کی شکل میں ڈٹ جانا یہ بھی صبر ہے. یہ سارے صبر کے مراحل ہیں. فرمایا صبر کے ذریعے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ کا معاملہ ہو وہاں صبر کیجیے، اور اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ لگائیں. نبی کے سیرت النبی کا مطالعہ کریں گے. ابتدائی مرحلے میں قرآن مقدس کی جن سورتوں اور آیتوں کا نزول ہوا تھا اس میں بطور خاص سورۃ المزمل ہے. اس میں کہا یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. پڑھ جائے پورے سورہ مزمل. اور پھر اس میں دیکھیے کہ اگر بندوں کی جانب سے پریشانیاں آپ کو لاحق کرائی جاتی ہیں تو اس کے ازالہ کے لیے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا لگائیے اور اللہ سے مشکلات کے دفع کرنے کی خصوصی دعا کیجیے. فرمایا صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہیے. اس کے بعد کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس کے بعد والی آیت اس کا بھی مفہوم عموماً غلط لیا ہے تھا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. انسان کے سامنے
زندگی کی بڑی اہمیت. اور اگر موت کا تذکرہ ہو جائے تو موت در حقیقت ہمت توڑنے والی چیز ہے. مر گیا فنا ہو گیا. اگر یہ خیال پیدا ہو جائے تو انسان موت کے ڈر سے بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرتا ہے کہ مر جائیں گے. مرنا وقت سے پہلے نہ ہوگا نہ وقت کی بات گیا. فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد چاہنے کے باوجود اگر اللہ کی راہ میں آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اپنے جسم کا آخری قطرہ خون بہا کر اس بات کی شہادت و گواہی دے دی کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، تصرفات میں، علوم و اختیارات میں کوئی ذرہ برابر بھی شرکت کے لائق نہیں ہے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں آپ زندہ جاوید بنا دیے ہیں. حیات فانی کے بالمقابل حیات جاویدانی آپ کو میسر ہو جائے گی. اس نے فرمایا مت کہو ان کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، کیا مت کہو مردہ. مردہ کہنے سے ہمت ٹوٹ جاتی ہے. ہمارا ایک ساتھی مر گیا ہمت ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ سے زیادہ بڑی زندگی ان کو میسر ہو گئی تو انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. چھوٹی چیز کے بالمقابل بڑی چیز کو حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور بڑی چیز کے حصول کے لیے چھوٹی چیز کی قربانی پیش کرنا آسان ہو جاتی ہے. فرمایا دنیا کی زندگی چاہے جتنی 50 سال 100 سال کی زندگی آپ کی ہو جائے وہ آخرت کی زندگی کے بالمقابل معمولی چیز ہے. اور پھر اگر آپ نے اپنے مقصد تخلیق کو سمجھتے ہوئے، زندگی کے مقصد کو جانتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے کلمہ کے بلند کرنے میں، اس کو اعلان کلمۃ اللہ کے لیے آپ نے صرف کر دیا تو اللہ کی نگاہ میں آپ زندہ جاوید ہوں گے. مت کہو اللہ کے راستے میں مرنے والے انسان کو مردہ وہ زندہ ہے لیکن ولکن لا تشعرون. قرآن کہتا ہے ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. مطلب کیا ہوا؟ شہیدوں کی زندگی ہماری سمجھ سے بالا تر، ورنہ موت کے اعتبار سے دیکھا جائے اللہ کے راہ میں شہید ہونے والا انسان موت سے دو چار ہوتا ہے. اس کا مال بٹوارا ہو جاتا، اس کی بیوی بیوہ مانی جاتی، اس کے بچے یتیم تسلیم کیے جاتے. اگر مرتے نہیں ہیں تو یہ سارے معاملے کیوں ہوئے؟ یہ دنیاوی اعتبار سے ان پر احکام نافذ ہوتے ہیں، البتہ اخروی لحاظ سے اللہ ان کا مقام کیا دیا؟ بل احیاء عند ربهم بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس مجھے روزی پہنچائی ہے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر خوش و خرم بھی رہتے. مطلب کیا ہوا؟ مخالفت آئے گی، صبر و نماز سے آپ کو کام لینا ہے. اس کے باوجود اگر آپ کی موت واقع ہوگی اس راہ میں تو یقین کر لینا ہے کہ آپ در حقیقت دنیاوی مختصر زندگی کو چھوڑ کر بڑی زندگی کی حصول میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آگے بڑھ چکے ہیں. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ جاوید بنا دیا اور کہا اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. جب قرآن نے کہا کہ سمجھ نہیں سکتے اس کے کھود پورے پہ جانے کی ضرورت نہیں. اپنے طرح ان کو زندہ مان لیجیے اور اس کے بعد بہت سارے حرکات و سکنات عقائد و آباد ان کے بارے میں گڑھ لیجیے جن کا کتاب و سنت سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا وہ قرآن مقدس پر ظلم کی بات ہے اور اسی پر بس ہے. اس کے بعد والی آیت سامنے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایک بات پہلے سے یاد رکھیے، دائی موجودہ دور میں جو دائی کے نام سے مشہور لوگ ہیں الا ماشاء اللہ سب نہیں، جن چیزوں سے ان کو مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ دونوں چیزوں سے الگ ہے. دعوت و تبلیغ کے نام پر رات بھر تبلیغ
قرآن نے کہا نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. جب تک کرنا انسان کا معاملہ ہوتا, رات بھر انسان کے جذبات سے کھیلا جاتا, مگر صبح کا معاملہ کیا ہوتا؟ جس چیز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کی تاکید کی گئی تھی اس کا نفع تو دور کی بات ہے, اس کے فریضے سے بھی اپنی کوتاہی برتی جاتی ہے. اور دیکھیں گے آپ بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ سمجھانے بجھانے کے چکر میں ان کی نماز کا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں دینی کے تو کام کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ در حقیقت شیطان کی جانب سے وسوسے ہیں یا آپ کے برے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کر دی جانے کی صورت ہے. ورنہ نماز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ بھی نہیں چھوڑی ہے. حالت دعوت میں نماز کو چھوڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ چاہے کھانے کی دعوت ہو, چاہے دینے کی دعوت ہو, چاہے ہم بات بتانے کی دعوت ہو, چاہے کوئی اور دعوت ہو, انسان اس میں نماز کو فراموش کیا جاتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کلمت اللہ کے لیے میدان جنگ میں حاضر ہو کر بھی نماز سے کوتاہی نہیں کی ہے, تب ان کو مدد ملی ہے کہ کم مدت میں ایسی کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے جو انسان کی نصیب سے بات ہے. اس لیے یاد رکھیے گا آپ جس نسخے کو قرآن نے بطور دوا آپ کے لیے تجویز کیا ہے, ہماری آپ کی خصوصاً ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان دواؤں کا استعمال اسی انداز سے کریں جس طرح استعمال کرنے کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا. اس سے پہلے بات آئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر اس کی بات بڑی تفصیل ہے. اسی آگے چلنے کے بعد پھر یہ احکام سنایا گیا. آپ کو امت وسط بنایا گیا, درمیانی امت بنایا گیا, امت اعتدال پسند بنایا گیا, بہتر امت سے آپ کو خطاب کیا گیا. مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے عدل انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے اور شہادت حق کے لیے تیار ہو جائیے. اس راستے میں اگر رکاوٹیں آتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہیے. اور پھر بھی اگر مسئلہ گمبھیر ہو جائے اور پریشانی آپ کے سامنے آئے تو یاد رکھیے گا کہ آپ سمجھ لیجیے اللہ کی جانب سے دنیاوی زندگی کے بالمقابل اخروی کامیاب زندگی کا نذرانہ آپ کو پیش ہونے والا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور بھی ضرور ان کو آزمائیں گے, کچھ خوف دے کر اور کچھ بھوک دے کر. لفظ من کے طور کیجئے کو علماء نے لکھا ہے کہ دائی دعوت دینے والا مستقل خوف و ہراس سے دوچار نہیں ہوتا. کبھی کبھی ان کے خطرات کے بادل میں بڑھاتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے مستقل بھوک سے اور فاقہ مستی سے دوچار نہیں ہوتا, بلکہ کبھی کبھی فاقہ مستی کا معاملہ ان کے سامنے آتا ہے. سے لفظ من بیان کیا من الخوف والجوع, ساتھ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. مال میں, جان میں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے سے بھی آپ کی آزمائش ہو. اب بولیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ سے کاروبار کرنے والا انسان بھی خرید و فروخت کرنا بند کرے, آپ کے ساتھ لین دین کرنے والا انسان بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرے. ہو سکتا ہے آپ کی جان بھی وقتی خرابی پریشانی لائق ہوگی, کسی نے حملہ کر دیا, چوٹ لگی, آپ زخم آلود ہو گئے, جس میں نقصان واقع ہو گیا, کسی کی موت واقع ہو گئی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کھیت کھلیان میں تباہی و بربادی آ جائے. یہ اللہ کی جانب سے بطور آزمائش. یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی. اس گھڑی میں آپ سے جس چیز کا مطالبہ کیا گیا اور جو جملہ کہنے کا حکم دیا گیا وہ بڑا معنی خیز ہے. لگتا ہے کہ بہت آسان سی بات ہے لیکن بڑا معنی خیز. کیا ہو
للصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ۔ آزمائش کے جتنے معاملات ان کے سامنے پیش آئے، جتنی صورتیں اور جتنی شکلوں کے ساتھ انہیں آزمایا جائے، ان گھڑیوں میں جب انسان صبر و تحمل سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے موقع پر احسان مندی کے اور شکر گزاری کے ایک جملہ سکھلائے گی۔ ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کیا؟ انا للہ و انا الیہ۔ لگتا ہے کہ بالکل بے جوڑ بات ہے۔ مصیبت میں کہہ رہا ہم اللہ کے لیے اور اللہ کے پاس لوٹ کے آنے کیا مانا؟ لیکن بتانا مقصود ہے جس مال کا تم کو خطرہ ہے، جس جان کا تم کو خوف ہے، جس حل میں کمی کی پریشانیاں آپ کو لائی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے نوازش ہے۔ جس اللہ نے تم کو دیا ہے وہ اللہ ان چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، دے دو ان کو۔ اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ تمہاری جانب سے بات ہونی چاہیے انا للہ، ہم پوری کی پوری اللہ کی ملکیت ہیں، ہماری جان بھی اللہ کے لیے، ہمارا مال بھی اللہ کے لیے، ہمارا سامان بھی اللہ کے لیے، ہماری زمین و جائیداد بھی اللہ کے لیے، ہمارا اوڑھنا اللہ کے لیے، ہمارا چھوڑا اللہ کے لیے۔ گویا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ عبادت کی جتنی شکلیں وہ سب اللہ کے لیے آئی، ہمارا مرنا ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے۔ اب کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں یا ہم اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ یہ مال تو وقتی طور سے چلا گیا، آپ کو بھی جانا ہی ہے۔ توکل علی اللہ کا کتنا زبردست درس دیا گیا اس آیت کریمہ میں اندازہ ہے۔ مال بھی جا رہا ہے، خوف و ہراس کا ماحول بھی بن رہا ہے، پریشانی بھی لاحق ہو رہی ہے، خطرات کی باتیں بھی بڑھ رہے، کچھ لوگ کی جان بھی جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو مسلمان یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں، تم ابھی چلے جاؤ، کچھ دن کے بعد آنے والے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایسے انسان کو ہدایت یافتہ ہونے کی ضمانت دی ہے۔ تو بھائی جس انسان کو دین و ایمان کی حفاظت کے لیے آزمائش سے دوچار کیا جاتا اور ان آزمائش کی گھڑیوں میں صبر و نماز کے ذریعے سے اللہ کی استعانت و مدد طلب کرتا ہے، اور پھر بھی اگر وقتی طور سے پریشانیوں کا سامنا ہونے کے بعد جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں اور دوسرے ذرائع کے ذریعے سے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے، تو ان کے ہاں ان کی زبان سے بے صبری کے جملے نہیں نکلتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ جانا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی اور بھی جملے کا اضافہ کیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب بھی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو، چراغ کو ہو گیا انا للہ پڑھی، لائٹ چلی گئی انا للہ پڑھی، ٹھیس لگ گیا انا للہ پڑھی۔ مسلمان کو جس چیز سے بھی تکلیف پہنچے گی اس پر انا للہ کہنا ان کا وہ دینی شعار ہے۔ ایسا نہیں کوئی مر جائے گا تبھی انا للہ پڑھا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ چھوٹی بڑی جو مصیبت پہنچتی ہے ان مصائب کی گھڑی میں انا للہ کا پڑھنا، اور ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر و ثواب دے اور اس سے بہتر بدلہ دے۔ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بہتر بدلہ دے۔ حضرت ام سلمہ کا واقعہ بہت مشہور حدیث کتاب میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا بھی پڑھو. تو دعا تو پڑھی اتنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق دعا تو میں نے پڑھ لی, لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کو کہاں سے ملے گا. دعا تو ہے بخلف لی خیر منا, اس سے بہتر شوہر میں عطا فرما دے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا ابو سلمہ سے زیادہ بہتر کوئی شوہر مل جائے. بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ کا نکاح ہو گیا تو کہتی ہے یقین اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر شوہر پر رحمت فرمانے پر قادر ہے کہ محمد رسول اللہ سے بہتر شوہر اور خاص میں سے. کیا ہوا بظاہر کوئی چیز آپ کو لگتی ہو کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, لیکن کتاب اللہ میں سنت رسول اللہ میں اللہ اس کے رسول کے فرمان میں آپ کو رہنمائی کی گئی ہے. تو آپ بلا چونو چرا بغیر اگر مگر چونکے لیکن کیے ہوئے اسے اپنانے کی کوشش کیجیے اور یقین کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوشخبریاں اور بشارتیں اس میں رکھی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو مل گئی. بات کیا ہے دعوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی, صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو مال پڑ جائے, پریشانیاں آ جائیں, جان کے خطرے پڑ جائیں. ان چیزوں میں بھی, ان وقتوں میں بھی, ان گھڑیوں میں بھی صبر و تحمل کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ اللہ سے لو لگاتے ہوئے اپنی پریشانی کے خاتمہ کے لیے صرف اللہ سے کہنا ہے اور کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے اجتناب کرنا ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعائی دینی. اسی میں مشکورونی یذکرکم واشکروا ولا تکفرون سے پہلی آیت. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور تمام تر مشکلات کے مواقع پر اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سے مدد کی طلبگار ہونی چاہیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی کا عقیدہ اعمال میں ڈالانے کی توفیق عطا فرمائے. الہی جو بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے.